یونیورسٹی بین الاقوامی یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریشن کر کے زراعت کے شعبوں میں لائی جانے والی جدت انوویشن کو بھی متعارف کروا رہی ہے۔ دنیا میں مختلف جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کی مختلف رینکنگ ایجنسیز مختلف بنیادوں پہ ان کی ایک درجہ بندی کرتی ہیں۔ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ ہماری ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انوویشن WURI رینکنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کچھ 60 ممالک سے 300 کے قریب یونیورسٹیز میں اپنے پروجیکٹ سبمٹ کیے۔ ہمارے 3 کی کیٹیگریز میں انڈسٹریل ایپلیکیشن، کرائسس مینجمنٹ اینڈ پروگریس ان دا فورتھ ریولوشن میں زرعی یونیورسٹی ملتان کو ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں اس کے پروجیکٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، محمد نواز شریف یونیورسٹی جہاں طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے، وہاں ملک میں زراعت کے فروغ اور زرعی پیداوار میں اضافہ کے لیے بھی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی بین الاقوامی یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریشن کر کے زراعت کے شعبوں میں لائی جانے والی جدت انوویشن کو بھی متعارف کروا رہی ہے۔ تو ان انوویٹو اقدام کی بنیاد پر محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کو دنیا کی 100 یونیورسٹی کی درجہ بندی میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیجر ریسرچ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر افتخار احمد۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا اقدام ہیں، وہ کیا منصوبے ہیں جن کی بنیاد پر یونیورسٹی کو دنیا کی 100 ٹاپ یونیورسٹیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شکریہ سر۔ دنیا میں مختلف جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کی مختلف رینکنگ ایجنسیز مختلف بنیادوں پہ ان کی ایک درجہ بندی کرتی ہیں، اور یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ایڈمیشنز لینا ہوتا ہے، یا ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یا جو انڈسٹری ہوتی ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس یونیورسٹی کی اس رینکنگ کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو مقابلہ بازی ہے، ایک کمپٹیشن ہے، اور اس میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یا کوالٹی آف ریسرچ ہے، تو وہ سارے فیکٹرز اس میں مختلف ایجنسیز جو ہے وہ کور کرتی ہیں اور ان کے اپنے کرائیٹیریاز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو یونیورسٹیوں کی جو رینکنگ ہے اس کو طے کرتا ہے؟ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ ہماری ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انوویشن WURI رینکنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو رینکنگ ایجنسی ہے یہ پوری دنیا سے یونیورسٹیز کو ای میل کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ ہمیں سبمٹ کریں۔ تو اس رینکنگ میں 2023 میں پاکستان سمیت دنیا کے کچھ 60 ممالک سے 300 کے قریب یونیورسٹیز میں اپنے پروجیکٹ سبمٹ کیے۔ تو جو رینکنگ ایجنسی ہے وہ سارے پروجیکٹ ریسیو ہونے کے بعد وہ ان کا ایک پینل ہوتا ہے، وہ ان پروجیکٹس کی کوالٹی کو اور مختلف بنیادوں پہ پیرامیٹرز پہ ان کو جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے۔ اس میں جو پہلا ان کا مین پیرامیٹر ہوتا ہے جانچ پڑتال کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی اور سوسائٹی پہ کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے، اور دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ ان پروجیکٹس میں کتنی ایک تخلیقی اور کتنی ایک جدت پسندانہ ریسرچ ہے یا ان کا ریسرچ آئیڈیا ہے جس سے کہ سوسائٹی کو یا انڈسٹری کو بینیفٹ مل سکتا ہے۔ ہمارے MNS زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر کی خصوصی رہنمائی اور ان کی کوششوں سے یونیورسٹی اس قابل ہوئی کہ اس نے مختلف رینکنگز میں حصہ لینا شروع کیا، اور آج الحمدللہ WURI رینکنگ میں ہمارے 3 اس کی کیٹیگریز میں انڈسٹریل ایپلیکیشن، کرائسس مینجمنٹ اینڈ پروگریس ان دا فورتھ ریولوشن میں ہم MNS یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی ملتان کو ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں اس کے پروجیکٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ
کہ جو پروجیکٹ ہیں انوویشن کے حوالے سے یہ یونیورسٹی اپنے طور پر جن پر عملی اقدام اٹھاتی ہے یا جن کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے وہ منصوبے شامل کیے جاتے ہیں، یا جو رینکنگ کا ادارہ ہے وہ اپنی طرف سے وہ ٹاپک سلیکٹ کر کے یونیورسٹی کو ارسال کرتا ہے؟ جی سر، بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو رینکنگ ایجنسی ہے وہ صرف اس کی کیٹیگری جو ہے وہ اقسام بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے مین ایریاز ہیں جن میں آپ پروجیکٹ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ انڈسٹریل اپلیکیشن میں کر سکتے ہیں، کرائسس مینجمنٹ میں کر سکتے ہیں، پروگریس ان دا فورتھ ریولوشن کر سکتے ہیں، انٹرپرینیورشپ پہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے وہ صرف ٹاپکس دیتے ہیں۔ تو ہماری جو یونیورسٹی ہے منصوبہ محمد نواز شریف یونیورسٹی، تو انہوں نے جو اپنے پروجیکٹ سبمٹ کیے اس مقابلہ کے لیے، درجہ بندی کے لیے، وہ کن عنوان پر تھے، ان کے کیا ٹاپکس تھے؟ جی سر، ہم نے ان کے جو ٹاپکس انہوں نے دیے ہوئے تھے اس میں اپنے پروجیکٹ سبمٹ کیے۔ اس میں ہمیں انہوں نے ریولوشن کا، انڈسٹریل اپلیکیشن کا اور کرائسس مینجمنٹ میں جو ہمارے پروجیکٹس آئے ہیں ان میں ایک ہمارا پروجیکٹ ہے اسمارٹ ٹریپ۔ تو وہ ہماری یونیورسٹی کا ایک انوویٹو پروجیکٹ ہے جس میں جو بھی کیڑے مکوڑے فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو نقصان دیتے ہیں، تو ہمارے جو کسان بھائی تھے ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس ٹائم فیلڈ میں کتنی تعداد ہے ان انسیکٹس کی، اور کیا یہ اس لیول تک ان کی تعداد پہنچ گئی ہے کہ یہ فصل کو نقصان کر رہے ہیں، اور تاکہ میں اس کے جو ہے نا اس کی مینجمنٹ کروں، کوئی سپرے اگر چاہیے تو سپرے کروں۔ ان کو اس چیز کا کوئی ٹیکنالوجی کی طرف سے کوئی علم نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے اندازے سے یہ سارے کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کون سا ایسا پروجیکٹ تھا؟ اس کے علاوہ سر ایک ہمارا جو علاقہ ملتان میں یہ آم کا علاقہ ہے، مینگوز کا، یہاں پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے مسائل یہ آ رہے تھے کہ کچھ آموں کی بیماریوں کی وجہ سے اور کچھ ہماری جو مختلف گھریلو ضروریات کے لیے ہم نے کالونیاں بنا کے، تو آم کا ایریا بھی کم ہو رہا تھا۔ تو اس میں ہماری یونیورسٹی نے ایک ہائی ڈینسٹی مینگو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا اس ہائٹ کم رکھی جاتی ہے اور پودوں کی تعداد جو ہے وہ فیلڈ میں بڑھائی جاتی ہے۔ اب جب پودوں کی تعداد فیلڈ میں بڑھ رہی تھی تو اس کے لیے ہمارا جو نرسری سسٹم ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کر سکتا، اور اس کی کوئی سرٹیفکیشن کا سسٹم نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ یونیورسٹی نے ڈیزائن کیا جس پہ کام جاری ہے کہ سرٹیفائیڈ مینگو نرسری کا ایک کنسیپٹ آیا کہ جو بیماریوں سے پاک اور اصل جو بھی ورائٹی ہو اسی کا وہ پودا ہو، اور یونیفارم سارے پودے ہوں، اور وہ جتنی بھی تعداد چاہیے ہو فارمرز کو وہ مل سکے۔ تو یہ ہمارا پروجیکٹ تھا سرٹیفائیڈ مینگو نرسری کا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ بعض اوقات جب وہ آرچرڈ کے لیے نرسری حاصل کرتے ہیں تو انہیں ضرورت ہوتی ہے قسم کی، ورائٹی کی، وہ نہیں ملتی کیونکہ وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس کے تحت ان کو تصدیق شدہ یہ پودے جو میسر آئیں گے۔ بالکل ایسے سر، سرٹیفائیڈ مینگو نرسری کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک تصدیق شدہ پودا ان کو ملے گا، اور وہ بیماریوں سے بھی پاک ہوگا، اور اس کی ورائٹی کا بھی کنفرم ہوگا، اور وہ فارمرز کی جو پروڈکشن ہے ان کو بڑھائے گا۔ اس کے علاوہ اور کون سا ایسا پروجیکٹ تھا؟ اس کے علاوہ سر ایک امپیکٹ آف پبلک پالیسیز آن کاٹن پروڈکشن، ہمارا کیونکہ ملتان کاٹن کا ایریا ہے تو ہماری یونیورسٹی مختلف جو بھی اس ایریا کے مسائل ہیں زراعت کے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی، تو ان پہ تقریباً تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مختلف پالیسیز بنا کے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے وائس چانسلر جامعہ ہاضرہ زرعی یونیورسٹی ملتان ہیں، ان کی بڑی ڈائنامک لیڈرشپ ہے، وہ ان چیزوں کو ساری فیکلٹی کو انہوں نے موبلائز کیا ہوا ہے، اور ہماری ینگ فیکلٹی ہے وہ دن رات ان چیزوں کے بارے میں محنت کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ امپیکٹ آف پبلک پالیسیز آن کاٹن پروڈکشن، ہماری پنجاب گورنمنٹ کا بھی، پاکستان گورنمنٹ کا بھی اس ٹائم بہت زیادہ فوکس ہے کہ کاٹن کی پروڈکشن کو، کاٹن ریوائول کو دیکھا جائے۔ تو اس میں جو پبلک پالیسیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹس بناتی ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں کسی بھی فصل کی جو کاشت پہ، اس کے ایریا پہ، اس کی پروڈکشن پہ، اس کی آگے انڈسٹری میں کھپت پہ۔ تو وہ ایک ہمارا اس میں پروجیکٹ سلیکٹ ہوا ہے کہ وہ اس سے جو اثرات تھے وہ کسانوں کے لیے بہتر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔
थैंक यू। आपने मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की आलमी दर्जा बंदी में पोजीशन हासिल करने के हवाले से डॉक्टर मार इफ्तिखार अहमद से मालूमात हासिल की, और हम तवक्को करते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जैसा कि अपनी रवायात को कायम रखते हुए तलबा व तालबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही है और ज़राअत की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। तो हमारी ये दुआ है कि यूनिवर्सिटी अपने इस जिद्दत पसंदी के सफ़र को, इस इनोवेशन के सफ़र को जारी रखे और ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया भर में रोशन करे। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।